بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ جبلہ بن ایہم غسانی آ رہا ہے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ شہر میں تو ہنگامہ بپا ہو گیا۔ جبلہ بن ایہم اپنے چند ایک مصاحبوں کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 500 افراد تھے، جن میں اکثریت اس کے شاہی خاندان کی تھی اور باقی قبیلہ غسان کے سرکردہ افراد تھے، اور ان سب کی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینہ کے لوگ باہر نکل کر جبلہ اور اس کے ہمراہیوں کا استقبال کریں اور اسے پوری تعظیم دیں۔ لوگ پہلے ہی گھروں سے نکل آئے تھے اور عورتیں منڈیروں پر کھڑی ہو کر اس قافلے کو دیکھنے لگیں۔ جبلہ نے اپنے 200 سواروں کو خصوصی لباس پہننے کو کہا۔ اس مقصد کے لیے یہ قافلہ مدینے سے کچھ دور رک گیا۔ ان سواروں نے جب لباس پہنا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ یہ بڑے ہی قیمتی ریشم کا لباس تھا۔ ہر سوار اپنی اپنی جگہ بادشاہ اور شہزادہ لگتا تھا۔ ان کے گھوڑوں کے گلوں میں سونے اور چاندی کے ہار ڈالے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر رنگا رنگ ریشمی چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ جبلہ نے اپنے سر پر تاج رکھ لیا۔ اس کا اپنا لباس تو انتہائی قیمتی تھا۔ وہ آخر بادشاہ تھا، خواہ اس کی بادشاہی محدود سے علاقے میں تھی۔ یہ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بعض نے حیرت سے انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں۔ انہوں نے اتنے قیمتی لباس کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنے شاہانہ انداز نہیں چھوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبلہ کے استقبال کے لیے باہر نہ آئے۔ جبلہ ان کے ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا، تب امیر المؤمنین نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا، اور جس طرح خود فرش پر بیٹھا کرتے تھے اسی طرح اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور اسے مبارکباد دی کہ اس نے اللہ کا سچا دین قبول کر لیا ہے اور اب کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جبلہ اپنے ان 500 ہمراہیوں کے لیے نہایت خوبصورت اور قیمتی خیمے ساتھ لایا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک نہایت اچھی جگہ دے دی، جہاں اس کے آدمیوں نے ترتیب سے خیمے گاڑ لیے، اور وہاں ایک الگ تھلگ بستی آباد ہو گئی۔ یہ بستی شہر سے کچھ دور تھی۔ روز حج قریب آ رہا تھا۔ ایک روز امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ساتھ لیا اور حج کے لیے مکے کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت مکہ سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اب صلح حدیبیہ کی پابندیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جبلہ حج کے لیے چلا تو اس کے ساتھ چند ایک ہی اپنے آدمی تھے، باقی سب کو وہ مدینہ چھوڑ گیا۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جبلہ نے جو احرام باندھا تھا وہ اس کے ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران پیچھے آنے والے ایک آدمی کا پاؤں اس کے احرام پر جا پڑا اور احرام کھل گیا۔ جبلہ آخر بادشاہ تھا، اس نے اس شخص کی اس حرکت کو اپنی توہین سمجھا اور پیچھے مڑ کر اس آدمی کے ناک پر بڑی زور سے مکہ مارا۔ اس آدمی کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں بعد میں اطلاع ملی کہ جبلہ نے یہ حرکت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بلایا اور اس آدمی نے بھی شکایت کی کہ جبلہ نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے، جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا اور وہ طواف مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اس شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت بالکل ہی بدل گئی۔ وہ اب جبلہ کے میزبان نہ رہے، بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور اس کے ساتھ ہی ان پر قاضی کے فرائض بھی آ پڑے۔ انہوں نے جبلہ بن ایہم کو طلب کیا۔ جبلہ فوراً پہنچا۔ اس کا انداز شاہانہ تھا اور وہ حضرت عمر کے پہلو میں بیٹھنے لگا۔ خلیفہ یہ اعزاز کسی بڑے ہی اہم مہمان کو دیا کرتے تھے کہ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ جبلہ کو بھی انہوں نے یہی مقام دیا تھا، لیکن اب صورتحال کا تقاضا کچھ اور تھا۔ تم یہاں سے اٹھو اور وہاں سامنے بیٹھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو اپنے پہلو سے اٹھاتے ہوئے کہا، تم اب میرے مہمان نہیں، ملزم ہو۔
جبلہ بادل نخواستہ اٹھا اور وہاں جا بیٹھا جہاں حضرت عمر نے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کا تاثر آ گیا اور کچھ حیرت بھی۔ جبلہ بن ایہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کی ناک پر مکہ مارا ہے؟ ہاں، جبلہ نے نڈر ہو کر جواب دیا، میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے کیونکہ اس نے میرے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں تمہارے احرام پر آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور طواف کے دوران ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے دانستہ تمہارے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا تو یہ بتاؤ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ اسے تم نے سزا دی؟ تم نے یہ معلوم کرنے کی زحمت کیوں گوارا نہ کی کہ اس شخص سے پوچھ لیتے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ یہاں تو میں نے اسے ایک مکہ مارا ہے، اگر یہ میرے ہاں ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوتی۔ وہاں تمہارا اپنا قانون چلتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام کے عدل و انصاف کے اصول بھی قبول کر لیے ہیں۔ اسلام کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ میں نے آپ کو امیر المؤمنین تسلیم کر لیا ہے۔ جبلہ نے ناگواری کے لہجے میں کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے امیر المؤمنین ہیں کہ چھوٹے بڑے کے فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ میں اپنے خطے کا بادشاہ ہوں اور یہ ایک معمولی سا آدمی ہے۔ کیا یہ میری توہین نہیں کہ آپ نے مجھے ایک معمولی آدمی کے ساتھ بٹھا دیا ہے اور میرے ساتھ ایک ملزم جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ اسلام نے تم دونوں کی حیثیت ایک کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صرف زہد اور تقوی ہے جو کسی کو کسی پر فضیلت دے سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے کے لیے دولت اور بادشاہی کا پیمانہ اسلام میں نہیں چل سکتا۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم نے خانہ کعبہ میں بدتمیزی کی، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ایک آدمی کو مکہ مار کر اس کا خون بہایا، جس کی وجہ سے وہ طواف مکمل نہ کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ جبلہ نے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ مسلمان کوئی امیر کبیر لوگ نہیں بلکہ ان میں اکثریت غریبوں کی ہے، اس لیے مجھے یہاں زیادہ احترام ملے گا۔ اگر احترام چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس شخص سے معافی مانگ لو، اگر یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو کیا اس سے بہتر نہ ہوگا کہ میں عیسائی مذہب میں چلا جاؤں؟ جبلہ نے کہا، عیسائیوں میں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں کیا۔ میں تمہیں اسلام کا ایک قانون بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم سزا سے بچنے کے لیے عیسائیت میں چلے جاؤ تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا۔ یہ بھی سوچ لیں امیر المؤمنین، جبلہ نے کسی حد تک رعونت سے کہا، اگر آپ میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو میری اور میرے اتنے بڑے قبیلے کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے۔ میرا قبیلہ اتنا دولت مند ہے کہ زر و جواہرات میں کھیلتا ہے، پھر میرا قبیلہ ایک طاقت ہے، کیا آپ اپنا اتنا زیادہ نقصان پسند کریں گے؟ ہم صرف اسلام کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اپنا مال و متاع، اپنے بچے اور اپنی جانیں اسلام پر قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اگر کسی کی دوستی کی ضرورت ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میں اس معاملے کو اور زیادہ طول نہیں دوں گا۔ اس شخص سے معافی مانگو، اگر یہ تمہیں معاف کرتا ہے تو تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، ورنہ تمہیں سزا لینی پڑے گی۔ جبلہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ امیر المؤمنین، آخر اس نے سر اٹھا کر کہا، مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی بتا دوں گا کہ میں اس شخص سے معافی مانگوں گا یا سزا بھگتوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سوچنے کی مہلت دے دی اور اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ اپنی قیام گاہ میں چلا جائے اور کل صبح پھر پیش ہو جائے۔
یہ معاملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جب جبلہ باہر نکلا تو حاجیوں کا ایک ہجوم باہر کھڑا تھا۔ یہ سارا ہجوم انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آخر ہجوم کو بتایا گیا کہ فیصلہ کل ہوگا۔ اگلے روز کی صبح طلوع ہوئی تو جبلہ نہ آیا، اسے نماز پڑھتے بھی نہ دیکھا گیا۔ سورج طلوع ہوا اور پھر اوپر آنے لگا۔ تب امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ جبلہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ کچھ آدمی دوڑے گئے تو دیکھا کہ جبلہ وہاں نہیں تھا، خیمے لگے ہوئے تھے لیکن خالی تھے۔ جبلہ اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے غائب تھے۔ جبلہ بھاگ گیا تھا۔ اس کے 500 رشتہ دار اور دیگر افراد مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا تعاقب بیکار تھا کیونکہ ایک رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ اپنے ان چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروایا اور مدینہ سے بھاگ گیا۔ مدینہ والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جبلہ کیوں واپس جا رہا ہے اور امیر المؤمنین مکہ میں کیوں رہ گئے ہیں۔ اس وقت ہرقل رومی قسطنطنیہ میں تھا۔ جبلہ اس کے پاس گیا اور اسے معافی مانگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ واقعہ ہو گیا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ آیا ہے۔ ہرقل بہت خوش ہوا کہ اتنا طاقتور قبیلہ پھر اس کا حلیف بن گیا ہے۔ ہرقل نے اسے کچھ اور جاگیر دے دی۔ یہ تھی اسلام کی وہ قوت جس نے آتش پرست ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دی تھی۔ اب ہم ہرقل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ شام سے کس طرح بھاگا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اس قدر ناز تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور روم کی سلطنت وسیع ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ پیچھے ہٹتا ہوا جس شہر میں پہنچتا وہاں مسلمان پہنچ جاتے اور اس شہر کو اپنے محاصرے میں لے لیتے۔ آخر وہ انطاکیہ کے قلعہ بند شہر میں جا پہنچا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہاں بھی ٹکنے نہ دیا۔ آخر وہ چھوٹے سے ایک شہر ریحا میں جا پناہ گزین ہوا۔ ایلفرڈ بٹلر لکھتا ہے کہ اسے توقع تھی کہ وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو وہاں یکجا کر لے گا اور مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو شکست دے دے، لیکن وہ جدھر بھی پیغام بھیجتا تھا ادھر سے کوئی جواب آتا ہی نہیں تھا، اور اگر جواب آتا بھی تھا تو وہ مایوس کن ہوتا تھا۔ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں نے رومیوں کی بکھری ہوئی فوج کے مطابق اپنی فوج کو بھی تقسیم کر دیا تھا، اور رومیوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو کسی ایک مقام پر یکجا کر لیتے۔ ہرقل نے ریحا میں قیام کیا۔ اس کا شاہی خاندان اس کے ساتھ تھا۔ 2 جوان بیٹیاں تھیں اور بیویوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ وہ بیویاں تو برائے نام تھیں، سب داشتائیں تھیں۔ اس کے علاوہ تمام تر شاہانہ لوازمات اس کے ساتھ تھے۔ اس حالت میں بھی وہ فرعون جیسا بادشاہ تھا۔ اس نے دربار منعقد کیا جیسا وہ کیا کرتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے بڑے ہی قابل جوتشی اور نجومی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان اپنے اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اسی کی خوشنودی کی خاطر لڑتے اور جانیں قربان کرتے تھے، لیکن ہرقل اگلا قدم اٹھانے سے پہلے جوتشیوں اور نجومیوں سے پوچھتا تھا کہ اسے یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں۔ اگر اٹھانا ضروری ہے تو اس کے لیے کون سا دن اور کون سا وقت موزوں ہوگا۔ اس نے دربار منعقد کیا اور حکم دیا کہ اس کے نجومی کو حاضر کیا جائے۔ نجومی پیغام ملتے ہی دوڑا آیا اور ہرقل کے سامنے جا کر آداب بجا لایا۔ وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ ہرقل اس سے پوچھے گا کہ اب ستاروں کا حساب بتا کہ میں کہاں جاؤں، لیکن ہرقل کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اب بتا اے ستاروں کے بھیدی، ہرقل نے شاہانہ عتاب کے لہجے میں پوچھا، تیرے ستارے کیا کہتے ہیں؟ تو نے ہر بار مجھے بتایا کہ اب میں یوں کروں تو ایسا ہو جائے گا اور مسلمان اندھے ہو کر بھاگ جائیں گے۔ اپنی پیش گوئیوں کو یاد کر اور بتا کہ مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ میری قسمت میں در بدر چھپتے پھرنا لکھ دیا گیا ہے اور میرے لیے کوئی پناہ نہیں۔ مجھے فوراً جواب دے۔
نجومی نے علم نجوم کی اصطلاحوں میں بات کی اور پوری کوشش کرنے لگا کہ ہرقل کو قائل کر لے کہ غلط پیشن گوئیوں کا قصوروار نجومی نہیں بلکہ ستارے ہیں جو خلا کی وسعتوں میں گردش کر رہے ہیں۔ مجھے تمہاری ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہرقل نے کہا۔ تو نے مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ میری قسمت میں اپنی ہی سلطنت میں در بدر چھپتے پھرنا اور پناہیں ڈھونڈنا لکھ دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت مجھ پر اب کھلی ہے کہ جس طرح میں بھٹکتا پھر رہا ہوں اسی طرح یہ ستارے افلاک کی وسعتوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے دے کر اور مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا کر کر کے دولت بٹورتا رہا ہے۔ نجومی کو کوئی بات سوجھ نہیں رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہرقل اٹھا اور آہستہ آہستہ نجومی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سارے دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ ہرقل ویسے ہی اٹھ کر نجومی تک نہیں گیا۔ ہرقل ایک بڑا ہی خوبصورت خنجر جس کے دستے میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اس طرح اپنی کمر کے ساتھ لٹکائے رکھتا تھا جس طرح عورتیں زیور پہنتی ہیں۔ بجلی کی تیزی سے ہرقل کا ہاتھ خنجر کے دستے پر گیا۔ خنجر نیام سے باہر آیا اور دوسرے لمحے نجومی کے پیٹ میں اترا ہوا تھا۔ نجومی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک دو قدم پیچھے ہٹا اور اس کا جسم ڈولنے لگا، پھر وہ گر پڑا۔ ہرقل نے خنجر ایک طرف پھینکا جو ایک آدمی نے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خنجر صاف کر کے اسے واپس دے دیا جائے۔ ہرقل اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ باہر سے کچھ آدمی دوڑے آئے اور وہ مرے ہوئے نجومی کو اٹھا کر لے گئے۔ شاہ مردین کو لے آؤ، ہرقل نے حکم دیا۔ آج میں ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے میری قسمت کا جھوٹا عکس دکھایا کرتے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہرقل کی عمر کے ہی ایک آدمی کو اس کے دربار میں لایا گیا۔ سب درباری اسے دیکھ رہے تھے اور سب کی نظروں میں اس کے لیے رحم تھا۔ وہ یقیناً سوچ رہے تھے کہ اس شخص کو اگر بتایا جائے کہ اس کی زندگی 2-3 منٹ ہی رہ گئی ہے تو اس پر کیسی بے رحم کیفیت طاری ہو جائے گی۔ صرف ہرقل تھا جس کی نظروں میں اور جس کے دل میں اس وقت کوئی رحم نہیں تھا۔ ایک درباری نے اس کا خنجر صاف کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ ہرقل نے خنجر نیام میں ڈال لیا۔ شاہ مردین نام کا یہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا، ہرقل ہر جنگ اور ہر پیش قدمی سے پہلے اس شخص سے ذائچہ بنوایا کرتا تھا۔ اے میری قسمت کے ذائچے بنانے والے، ہرقل نے شاہ مردین سے پوچھا، کیا تو بتا سکتا ہے تیری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ وہی جو میں نے چاہا تھا، شاہ مردین نے جواب دیا۔ آج جب مجھے موت کی دہلیز پر کھڑا کر دیا گیا ہے تو میں مرنے سے پہلے سچ بولنا چاہتا ہوں۔ اے روم کے طاقتور بادشاہ، جب بھی تو نے مجھے ذائچہ بنوانے کے لیے کہا تو میں نے ذائچے میں وہی کچھ لکھا جو تو چاہتا تھا۔ میں نے تجھے خوش فہمی میں مبتلا رکھا اور یہی مژدہ سناتا رہا کہ تو انسان نہیں دیوتا ہے اور تیرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ مطلب یہ کہ تو مجھے دھوکہ دیتا رہا اور انعام و اکرام وصول کرتا رہا۔ ہرقل نے کہا، تیرے ذائچوں کے عوض تجھے شاہی رتبہ دیے رکھا اور تجھ پر دولت لٹاتا رہا، تو اسی دولت اور رتبے کی خاطر مجھے دھوکے دیتا رہا۔ دولت کی خاطر نہیں، شاہ مردین نے کہا، انتقام کی خاطر۔ میں نے تجھ سے انتقام لیا ہے، تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں سے اب تو واپس ملک شام میں حکومت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ انتقام؟ ہرقل نے حیرت کے لہجے میں پوچھا، کیسا انتقام؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا تھا؟ ہاں، انتقام، شاہ مردین نے بڑی دلیری سے جواب دیا۔ اب سن، میں نے تیرے اس گناہ کا انتقام لیا ہے۔ 27-28 برس پہلے کا ایک دن یاد کر۔ تجھے وہ دن یاد نہیں آئے گا کیونکہ تیری اس شاہانہ زندگی کا ایک ایک دن ایسا ہی گزرا تھا۔ تو کچھ دور جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا۔ مصاحبوں اور ملازموں کا ایک ہجوم تیرے ساتھ تھا۔ میں اپنی چھوٹی اور نوجوان بہن کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ میری وہ بہن بہت ہی خوبصورت تھی اور مجھے اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا جتنا اپنے مذہب کے ساتھ بھی نہیں تھا۔
تیرے دو محافظوں نے میری بہن کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور کہا کہ بادشاہ ہرقل کے لیے اس قسم کی ایک خوبصورت لڑکی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہرقل 3-4 دن جنگل میں قیام کرے گا اور اسے اس لڑکی کی ضرورت ہے۔ وہ میری روتی چیختی بہن کو تیرے پاس لے گئے۔ میں تیرے پاس آنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی آگے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں وہیں رکا رہا اور جب تو اپنے خیمے سے شکار کے لیے نکلا تو میں دوڑتا ہوا تیرے قدموں میں جا گرا اور اپنی پیاری بہن کی بھیک مانگی۔ تو نے مجھے پاؤں سے بڑے زور سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اسے اٹھا کر دور پھینک دو۔ تیرے آدمیوں نے مجھے مار مار کر بہت دور جا چھوڑا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ 3-4 دن وہیں بھوکے پیاسے گزار دیے اور جب تو شکار سے واپس چلا گیا تو میں اس جگہ گیا جہاں تیرے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہاں میری بہن کی برہنہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تو نے اور تیرے ہمراہیوں نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا تھا کہ ہرقل سے انتقام لوں گا۔ میرا باپ علم نجوم اور علم جوتش کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا اور وہ لوگوں سے پیسے لے کر ذائچے بھی بناتا تھا۔ اس نے یہ فن مجھے بھی سکھا دیا تھا لیکن میں نے اس میں دلچسپی نہ لی اور پھر میرا باپ اپنی بیٹی کا صدمہ دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں ہر وقت اس سوچ میں گم رہنے لگا کہ تجھ سے انتقام کس طرح لوں۔ ایک طریقہ میرے دماغ میں آ گیا۔ لوگ میرے باپ کی کرامات کی وجہ سے مجھے بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے متعلق مشہور کر دیا کہ میں باپ کی گدی پر بیٹھ گیا ہوں اور جوتش اور نجوم کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے باپ والا علم تو نہ سیکھا، اس کے بجائے کچھ فریب کاریاں اور شعبدہ بازی سیکھ لی۔ میری شہرت پھیلتی گئی اور میں ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ تجھے یہ بتاؤں کہ 7-8 برس بعد میں نے کس طرح تجھ تک رسائی حاصل کی اور تو نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا۔ میں نے انتقام لینا شروع کر دیا۔ ہرقل بڑا ہی ظالم اور درندہ صفت حکمران اور جرنیل تھا۔ درباریوں کو توقع یہی تھی کہ ابھی ہرقل اٹھے گا اور شاہ مردین کو اسی طرح پیٹ میں خنجر گھوم کر قتل کر دے گا جس طرح اس نے نجومی کو قتل کیا تھا۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ ہرقل بت بن گیا تھا اور آنکھیں پھاڑے شاہ مردین کو دیکھے جا رہا تھا، غالباً اس لیے کہ اس کے منہ پر کبھی کسی کو سچ بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ اس حالت میں جبکہ وہ شکست کھا کر بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، اس کے اس دربار میں کنیزیں اور 2-3 شہزادیاں موجود تھیں اور منظر وہی بنا ہوا تھا جو اس کے محل کے دربار میں بنا کرتا تھا۔ شہزادیاں اور کنیزیں بھی شاہ مردین کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ اے ہرقل، شاہ مردین کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو طاقت کا دیوتا سمجھنا چھوڑ دے اور یہ بھی دل سے نکال دے کہ رعایا کی بہنیں اور بیٹیاں تیری ملکیت ہیں اور سب تیرے حکم کے غلام ہیں۔ تجھے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے تجھ سے اس طرح اپنی بہن کی بے عزتی اور موت کا انتقام لیا کہ بڑے ہی دلکش اور طلسماتی ذائچے تیار کر کر کے تجھے دکھاتا رہا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نجومی کو جسے تو نے ابھی ابھی قتل کیا ہے میں نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور مجھے جو دولت تجھ سے ملتی تھی وہ میں آدھی اس نجومی کو دے دیتا تھا۔ اس کے عوض میں اس سے یہ کام کرواتا تھا کہ وہ تجھے کسی خطرے سے قبل از وقت خبردار نہ کرے، بلکہ ایسی پیش گویاں تیرے کان میں ڈالتا رہے کہ تو آگے ہی آگے خطرے کی طرف بڑھتا ہی چلا جائے اور تباہی کی کھائی میں جا گرے۔ آج اپنا انجام دیکھ لے۔ میں جانتا ہوں آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کم از کم ایک صحیح اور سچی بات تیرے دماغ میں ڈال دوں، شاید اس سے تیرے دن پھر جائیں۔ بات دانشمندی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نجومی اور جوتشی لوگوں پر نشہ طاری کر دیا کرتے ہیں۔ یہ نشہ انسان کے دماغ کو اور جسم کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے پر اور اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کیا۔ ذائچے اور پیش گوئیوں کے سہارے چلنے والے اسی انجام کو پہنچا کرتے ہیں۔
جس انجام کو تو پہنچ گیا ہے۔ دیکھ لے، عرب کے بدو اور گڈریے ایک طاقت بن کر تجھے شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے ہیں اور تو پناہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اٹھ اور مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر دے۔ میرے قتل سے پہلے میری ایک سچی پیش گوئی سن لے۔ میں نے زندگی میں پہلا ذائچہ تیار کیا ہے جو ہر لحاظ سے صحیح اور سچا ہے۔ مرتے مرتے میں تیرے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ذائچہ کہتا ہے کہ اب تو پھر کبھی شام میں نہیں جائے گا اور تیرا ٹھکانہ مصر ہے، جہاں تیری قوم کی حکومت ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد عرب کے مسلمان تجھ پر آسمانی بجلی کی طرح گریں گے۔ اتنا خون بہے گا کہ دریائے نیل سرخ ہو جائے گی۔ پھر تیری رومی بادشاہی کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اور بحر روم میں ڈوب جائے گا۔ مصر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو جائے گا اور ایسی سنسنی خیز کہانیاں جنم لیں گی جو تا قیامت تاریخ ساری دنیا کو سناتی رہے گی۔ تو چاہے تو مجھے ابھی قتل کر دے، چاہے تو مجھے قید خانے میں ڈال دے، اور میری پیش گوئی غلط ثابت ہوئی تو مجھے قتل کر دینا، یا صحیح ثابت ہوئی تو مسلمان مجھے رہا کر دیں گے۔ شاہ مردین خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہرقل بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں جتنے انسان تھے وہ پتھر کے بت بن گئے تھے۔ آخر ہرقل اٹھا۔ شاہ مردین، ہرقل نے اپنی شاہانہ آواز میں کہا، میں نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، جاؤ تم آزاد ہو۔ شاہ مردین کچھ دیر ہرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ہرقل نے ایک بار پھر کہا، چلے جاؤ۔ شاہ مردین نے سلام بجا لایا اور الٹے قدم چلتا دربار سے نکل گیا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے جیسے اس وقت ہرقل کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا اور ذہنی طور پر وہ نارمل لگتا ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ کمانڈر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہرقل نے مختلف حاکموں کو باری باری احکام دینے شروع کر دیے۔ اس کے سامنے مسئلہ یہی ایک تھا کہ وہ رہا میں اپنی بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کر سکتا ہے یا نہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شکست اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ کچھ وقت گزر گیا تو محافظ دستے کا کمانڈر دربار میں داخل ہوا۔ ہرقل کے اشارے پر وہ باہر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک قیدی تھا جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھ زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ کوئی مسلمان تھا، جوان اور خوبرو تھا۔ اس کے چہرے پر بھپ رہی تھی اور اس کے مردانہ حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ قیدی تھا لیکن اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور منہ سر دھلا دھلایا لگتا تھا۔ ہرقل کے حکم پر اسے دربار کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت تک مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں ان میں ہزارہا رومی جنگی قیدی بنا لیے گئے تھے اور مسلمانوں نے انہیں پیچھے بھیج دیا تھا۔ کچھ مسلمان بھی جنگی قیدی ہوئے تھے جن کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ ہرقل کے حکم سے 2 یا 3 مسلمان قیدیوں کو قید خانے میں رکھا گیا تھا اور باقی قیدیوں کے ساتھ اس قدر برا سلوک ہو رہا تھا کہ وہ بھوکے پیاسے مر رہے تھے۔ مسلمان قیدیوں کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ ہرقل نے ان 2-3 قیدیوں کو قید خانے میں کیوں رکھا ہے۔ اب ان میں سے ایک قیدی اس کے دربار میں لایا گیا۔ اس کے لباس سے اور حال حلیے سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے اور انہیں کھانا بھی بہت اچھا دیا جاتا ہے۔ تم جنگی قیدی ہو، ہرقل نے اس قیدی سے کہا۔ تم جانتے ہوگے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوتا ہے۔ آدھے سے زیادہ قیدی مر چکے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے ہیں، لیکن تمہیں ہم نے اپنا معزز مہمان بنا کر رکھا ہے۔ قید خانے کی کوٹری میں صرف اس لیے رکھا ہے کہ تم فرار نہ ہو جاؤ۔ میرے حکم سے تمہاری جو عزت کی گئی ہے اور تمہیں جو سہولتیں دی گئی ہیں اس کے عوض میں تم سے راز کی ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں
کہ تم مجھے یہ بات بتا دو گے، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم نہیں بتاؤ گے تو اور قیدی میرے پاس ہیں، وہ بتا دیں گے، اور میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ تم ایک ذمہ دار آدمی ہو، میں جانتا ہوں ایک جانباز گروہ کے کمانڈر ہو۔ تم جو جانتے ہو وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ تم بادشاہ ہو یا سپہ سالار، مجھ پر ان عہدوں اور رتبوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ مسلمان قیدی نے کہا، تمہارے جلاد کی تلوار میری گردن پر ہوگی تو بھی راز کی کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ ان خوبصورت اور دلکش کنیزوں اور شہزادیوں میں سے ایک مجھے دے دو گے اور اس کے ساتھ خزانہ میرے قدموں میں ڈھیر کر دو گے تو راز کی بات میری زبان پر نہیں آئے گی۔ میں اپنے مجاہد ساتھیوں کے خلاف اور اپنی قوم کے خلاف غداری نہیں کروں گا۔ اگر ہم قتل سے ڈرنے والے ہوتے تو آج تم جیسے طاقتور بادشاہ ہم سے شکست نہ کھا سکتے۔ ہم نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر رکھی ہیں، ہمارے جسم کٹ جاتے ہیں تو ہماری روحیں لڑتی ہیں۔ میں تم سے کوئی فوجی راز نہیں پوچھ رہا، ہرقل نے کہا، میں کوئی جنگی راز نہیں لینا چاہتا۔ تم میری فوج کے خلاف لڑا ہے اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم لوگوں نے ہم پر فتح پالی ہے۔ تو عقل والا آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے صرف بتا دے کہ تیری فوج میں وہ کون سی خوبی ہے جو میری فوج میں نہیں، اور میری فوج میں وہ کون سی خامی ہے کہ یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھی تھوڑی سی نفری کی فوج سے شکست کھا گئی ہے۔ اس فوج نے تو ایرانیوں کی فوج کو کئی میدانوں سے بھگایا ہے، حالانکہ ایرانی بہت بڑی جنگی طاقت رکھتے تھے۔ ہاں، یہ راز تجھے دے سکتا ہوں، مسلمان قیدی نے کہا۔ ہم متحد اور دیندار قوم ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور اس جسم میں دماغ صرف ایک ہے جس کا حکم سارا جسم مانتا ہے۔ اگر تو نے ہمیں کبھی نماز پڑھتے دیکھا تو اسی سے سمجھ جائے گا کہ ہم اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو بھی ایک جسم کی مانند کرتے ہیں۔ ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو شاید نہیں جانتا کہ میدان جنگ میں ہمارا سپہ سالار امامت کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ پھر ہماری یہ خوبی ہے کہ ہم لوگ زندگی سے کم اور موت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور تکبر و غرور کے بجائے ہم عجز و انکساری کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری تنظیم ایسی ہی ہے جیسی تیری فوج میں ہے۔ سپہ سالار ہے، اس کے ماتحت سالار ہیں، اس کے ماتحت کمانڈر ہیں، اور اس طرح چھوٹے چھوٹے عہدے بھی ہیں۔ لیکن ہم جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ہم میں کوئی حاکم اور کوئی محکوم نہیں ہوتا۔ اس وقت ہمارے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں اور کوئی رعایا نہیں۔ ہمیں کوئی قتل کی دھمکی دے یا دولت کا لالچ دے، ہم سب سے پہلے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کی ذات کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو نے اپنی فوج کی خامیاں پوچھی ہیں۔ تیری فوج کی سب سے بڑی خامی تیرا وجود ہے۔ اگر تو اپنے دماغ سے حکمرانی کا غرور نکال دے اور ذہنیت کے لحاظ سے اپنے آپ کو سپاہی سمجھنے لگے تو دیکھ تیری قوم اور تیری فوج میں وہی طاقت پیدا ہو جاتی ہے یا نہیں جو ہم میں ہے۔ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور تیری فوج تیری خوشنودی کے لیے لڑتی ہے۔ تو پیچھے ہٹ گیا تو تیری ساری فوج تتر بتر ہو گئی۔ ہمارا اللہ پیچھے نہیں ہٹا کرتا، ہم اس کے نام پر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی جگہ اور مجاہدین آ جاتے ہیں۔ ہمارا سپاہی اگر میدان جنگ میں اکیلا رہ جائے تو وہ اپنا سالار خود بن جائے گا اور اپنے آپ کو یہ حکم کبھی نہیں دے گا کہ تم اکیلے ہو اس لیے بھاگ جاؤ۔ یہ مسلمان قیدی اسی قسم کی باتیں کرتا رہا۔ ہرقل نے ان باتوں کے بعد اس سے پھر فوجی راز معلوم کرنے شروع کر دیے اور یہ بھی پوچھا کہ ہمارے سپہ سالاروں کا اگلا پلان کیا ہے۔ اس قیدی نے ایسے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی قید میں پڑے رہنا چاہتے ہو۔ ہرقل نے کہا، جب تک میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دو گے قید میں ہی پڑے رہو گے۔
اور تمہارے ساتھ وہی سلوک ہونے لگے گا جو ہم دشمن کے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہرقل نے حکم دیا، اسے ابھی اسی کوٹری میں لے چلو، 2 روز بعد اسے پھر پیش کرنا۔ قیدی کو دربار سے لے گئے۔ اگلی صبح ہرقل کی ایک جوان سال شہزادی گھوڑے پر سوار قید خانے میں آئی۔ قید خانے کے حاکم کو پتہ چلا تو دوڑتا ہوا باہر نکلا اور شہزادی کے آگے جھک گیا۔ وہاں تو شاہی خاندان کے ہر فرد کا حکم چلتا تھا، یہ تو شہزادی تھی۔ شہزادیوں کا تو اور ہی زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ وہاں ایک نہیں کئی شہزادیاں تھیں۔ اس شہزادی نے اس مسلمان قیدی کا نام لیا اور کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہے اور اسے ہرقل کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی اور قیدی ہوتا تو حاکم یہ ضرور سوچتا کہ ایک قیدی کو ہرقل کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ایک شہزادی کیوں آئی ہے، لیکن اس حاکم کو معلوم تھا کہ اس مسلمان قیدی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور یہ برائے نام قیدی ہے۔ ایک روز پہلے اسے ہرقل کے دربار میں لے گئے تھے۔ حاکم نے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ شہزادی اس قیدی کو ساتھ لے جانے کیوں آئی ہے۔ حاکم اس شہزادی کے ساتھ ہو لیا اور چابیاں لے کر مسلمان قیدی کی کوٹری تک پہنچا۔ کوٹری کھول کر قیدی کو باہر نکالا اور شہزادی کے حوالے کر دیا۔ یہ آج شہنشاہ ہرقل کا مہمان ہوگا۔ شہزادی نے قید خانے کے حاکم سے کہا، حکم یہ ہے کہ اس کی بیڑیاں اور زنجیریں اتار دی جائیں، اسی لیے شاہ ہرقل نے یہ حکم بھیجا ہے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ قیدی کی بیڑیاں اور زنجیریں اتار دی گئیں۔ شہزادی اسے اپنے ساتھ لے گئی، خود گھوڑے پر سوار ہوئی اور قیدی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ پیدل چلے۔ وہ کچھ دور تک اسی طرح چلتے گئے کہ شہزادی گھوڑے پر تھی اور قیدی اس کے ساتھ پیدل جا رہا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو شہزادی نے گھوڑا روک لیا۔ میرے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، شہزادی نے قیدی سے کہا۔ ایڑ لگاؤ اور گھوڑے کو کھلا چھوڑ دو، آگے تمہیں الگ گھوڑا مل جائے گا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی۔ قیدی بلا چون چرا شہزادی کے پیچھے گھوڑے پر چڑھ گیا اور ایڑ لگا دی۔ اس سے آگے گھنا جنگل اور پہاڑی علاقہ تھا۔ شہر سے دور نکل گئے تو قیدی نے شہزادی سے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تم میرے ساتھ نہیں جا رہے، میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ شہزادی نے کہا، مجھے اپنی فوج میں لے چلو، میں واپس آنے کے لیے نہیں جا رہی، اسی لیے تمہیں قید خانے سے نکلوا لائی ہوں۔ قیدی نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا، گھوڑا چل پڑا۔ قیدی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا لشکر کہاں ہوگا، اس لیے پکڑے جانے کا خطرہ ابھی سر پر موجود تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر دی۔